یقین کم کن گرفتار شک باش۔ ہما آپ جانتے ہیں ایک تخیلاتی پرندہ ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ جس کے سر پہ وہ بیٹھ جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے۔ ایک تخیلاتی بات ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ علم کا ہما تیرے سر پہ تب بیٹھے گا یقین کم کیا کر اور شک میں گرفتار ہو جایا کر۔ علم کی بنیاد شک ہے، علم کی بنیاد سوال ہے، سوال کا پیدا ہونا ہے۔ جو طالب علم سوال کے مرحلے سے نہیں گزرتا وہ پی ایچ ڈی بھی کر جائے اسے علم نہیں آ سکتا۔ علم کی نشانی سوال پیدا ہونا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، بالخصوص طلباء اور ہر بندہ طالب علم ہے، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے فرمایا تھا کہ پنگوڑے سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، اور علم کی منزلیں کبھی طے نہیں ہوتی۔ خدا اس مسافر کی ہمت بڑھائے جو منزل کو ٹھکرائے منزل سمجھ کر۔ تو اب جو بندہ یعنی دو طالب علم یہ دیکھتا ہے کہ پیریڈ کب ختم ہوگا، کب اس کا لیکچر ختم ہوگا، اسے کبھی علم نہیں آ سکتا۔ امتحان پاس کر لینے کو علم نہیں کہتے، علم بندے کے اندر سے پھوٹتا ہے۔ جو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ اپنے علم پہ عمل کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھی سکھا دیتا ہے جو اس نے پڑھا نہیں ہوتا۔ علم اندر سے پھوٹتا ہے اور علم کی بنیاد سوال ہے۔ جس بندے کے ذہن میں سوال پیدا نہیں ہوتا وہ بندہ علم کے راستے پر چلنے والا نہیں ہے۔ علم کی بنیاد شک ہے، سوال ہے۔ اور پھر کہا کہ عمل خواہی یقیرا پختہ ترکن، یکے جوو یکے بینو یکے باش۔ اگر تو عمل چاہتا ہے اپنے یقین کو پختہ کر، ایک کو دیکھ، ایک کو سوچ اور ایک کا ہو جا۔ مطلب کیا ہے؟ علم کی بنیاد شک ہے اور عمل کی بنیاد یقین ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر مسلمان کا عقیدہ ہے اللہ مجھے دیکھتا ہے، میں جہاں بھی ہوں اللہ مجھے دیکھتا ہے۔ اب اگر اس کو کامل یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے تو وہ کیسے گناہ کرے گا؟ اللہ پاک نے بندوں کا رویہ بیان کرتے ہوئے فرمایا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ۔ یہ گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ سے چھپنا نہیں چاہتے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی عصر کی نماز فوت ہو گئی اس کا اتنا نقصان ہو گیا گویا اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے سارے گھر والے مر گئے۔ اب اگر ایک بندے کو 5 روپے گمنے کا تو احساس ہے اور نمازوں پر نمازیں قضا ہونے کا احساس نہیں ہے تو مطلب کیا؟ اسے یقین نہیں ہے، اسے یقین نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اگر تو عمل چاہتا ہے تو اپنے یقین کو پختہ کر۔ اب یقین کیسے پختہ ہوگا؟ خوش فہمیوں سے تو یقین کی دولت نہیں ملتی، بڑے بڑے جملے بولنے سے تو نہیں ملتی۔ سب سے پہلی چیز بندے کو احساس ہو کہ میرے یقین میں کمی ہے۔ جب 2 صحابی آئے تھے نا سرکار کے پاس ایک جھگڑا لے کر تو آپ نے فرمایا ممکن ہے کوئی بندہ بہت اچھا بولنے والا ہو اور وہ ناحق کو بھی اپنا حق ثابت کر دے، اور کوئی بندہ بول نہ سکتا ہو وہ اپنے حق کو بھی حق ثابت نہ کر سکے، اور قاضی نے فیصلہ گواہیوں پر کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے زیادہ بول کے کسی کا حق مار لیا
تو اس نے دوزخ کے انگارے اکٹھے کیے ہیں۔ وہ صحابہ تھے یقین کے پیکر، وہ دونوں رونے لگے، ہر ایک کہنے لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ اس کو دے دیجئے، مجھے نہ دیئے۔ اس کو کہتے ہیں یقین کی طاقت۔ بندہ اپنی یقین کی کمی کا احساس کرے اور پھر اللہ سے یقین کامل کی دعا مانگے۔ جیسے بندے کا مرض ٹھیک نہ ہو نا، ڈاکٹر جواب دے دے، پھر وہ خالص اللہ کو پکارتا ہے، اس طرح بندہ اللہ سے مانگے یقین کی دولت۔ اور کتاب یقین قرآن کریم ہے، کتاب یقین کے ساتھ پختہ تعلق قائم کرے، رسمی نہیں، پختہ تعلق کہ قرآن پڑھتا جائے اور دل میں اتارتا جائے۔ اور اگلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ وہ اصحاب یقین کے پاس بیٹھا کرے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع بھی نصیب فرمائے اور یقین کامل بھی نصیب